حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع العاقلۃ الی قصعتها، کافروں کے سارے گروہ اور گمراہوں کے سارے گروہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور میری امت پر ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا۔ ساری دنیا کے کافر اور ساری دنیا کے گمراہ جتنے بھی فرقے باطل، سوشلسٹ ہوں یا کمیونزم والے ہوں یا لبرلزم والے ہوں یا این جی اوز ہوں یا اپنے منافق ہوں یا بیگانے ہوں، سارے حضور نے فرمایا کہ سارے کے سارے مل کر میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے۔ تو صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے عرض کی، فقال قائل ومن قلۃ نحن یومئذ، حضور پھر آپ کی امت اس وقت اتنی چھوٹی سی رہ جائے گی، پلیٹ بن جائے گی، اتنی تعداد ان کی کم ہو جائے گی کہ پلیٹ بن جائیں گے، پوری دنیا ان کو کھانے کے لیے پھر دوڑ پڑیں گے، ایسے والے حالات ہو جائیں گے کہ آپ کی امت بالکل کثیر سے قلیل رہ جائے، جس طرح پلیٹ ہوتی ہے اس طرح پوری دنیا اس پر ٹوٹ پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، فرمایا نہیں نہیں، میری امت کی تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی۔ یار جس وقت مسلمانوں کے گھروں پر غیر ملکی فوجیں تلاشیاں لیں، جس وقت مسلمانوں کا نصاب تعلیم کافر بنائیں، مسلمانوں کے نصاب تعلیم میں حضور کی سیرت کی جگہ بھی نہ رہے، قرآن بھی نکل جائے، حدیثیں بھی نکل جائیں، محمد بن قاسم کی جگہ بھی نہ رہے، صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ بھی ختم کر دیا جائے، محمود غزنوی کا نام لینا بھی دہشت گردی بن جائے، تو یہی پلیٹ ہے اور پلیٹ کیا ہے؟ ہو مملکت خداداد پاکستان تو پگڑی پہن کر تصویر اچھی نہ آتی ہو، یہی پلیٹ ہے اور پلیٹ کیا ہے؟ امرتسر کے سکھ پگڑی پہن کر فوٹو کھنچوائیں تو ان کی ٹھیک آئے، اور حضور کی امت کے علماء فوٹو کھنچوانے جائیں حج عمرے کے لیے تو کہہ جی پگڑی اتار دو، تو یہی پلیٹ ہے اور پلیٹ کیا ہوگی؟ ہو مملکت خداداد پاکستان اور اللہ کے گھروں سے سپیکر اتر جائیں کہ اس سے اللہ اکبر کہنے سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، میلاد شریف کے جلسے کے لیے بھی 100 چکر تھانے کے لگانے پڑیں، جہاں 24 گھنٹے عزتوں کے سودے ہوتے ہوں، قتلوں کے سودے ہوتے ہوں، منشیات لفظ نہیں ہوتا، منشیات بیچنے اور خریدنے والے وہاں کرسیوں پر براجمان ہوں، اور غنڈے اور بدماش تھانوں میں بیٹھ کر شرفاء کے فیصلے کریں، اس تھانے میں جا کر بار بار کہنا پڑے کہ نہیں جی ہمیں میلاد کرنے کی اجازت دے دی جائے، تو یہی پلیٹ ہے اور پلیٹ کیا ہونی ہے؟ یہی وہ پلیٹ ہے مسلمانوں کی جس پر وہ سارے ٹوٹ پڑیں گے کہ میلاد شریف کا جلسہ جو ہے اس کا سپیکر کی آواز بھی باہر نہیں جانی چاہیے، اور جشن بہاراں کے لیے سبزہ زار کے اندر لکی رانی سرکس لگ جائے اور خود حکومت لگوائے، اور میلاد شریف کے جلسے کے سپیکر اٹھا کر پولیس لے جائے، تو یہی پلیٹ ہے اور پلیٹ کس کو کہتے ہیں؟ یہی پلیٹ ہے جو حضور نے فرمایا کہ میری امت کو کافر جو ہے وہ پلیٹ سمجھیں گے اور سارے ٹوٹ پڑیں گے بھوکے جس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں، اور الحمد سے لے کر والناس تک اور لاکھوں صفحات پر مشتمل حدیثیں موجود ہوں، 1400 سال امت کے صلحاء، فقہاء اور محدثین، مفسرین، صوفیاء، زہداء، ان کا مواد ہمارے پاس موجود ہو، اور یورپی یونین آ کر کہے کہ نبی کی عزت ایسے نہیں کرنی، ایسے کرنی ہے، نبی کی عزت کا قانون بدلو،
اس سے پلیٹ بڑی کیا ہوگی کہ الحمدو سے لے کر والناس تک ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی عزت کی بات ایسے کریں جیسے قرآن نے بیان کی ہے، ہم اپنے نبی کی عزت ایسے بیان کریں جیسے حدیث میں موجود ہے، ہم اپنے نبی کی شان ایسے بیان کریں جیسے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام اعظم ابو حنیفہ سے لے کر امام ربانی سے لے کر اعلیٰ حضرت بریلوی سے لے کر پیر میر علی شاہ تک، جنہوں نے، اور غازی علم الدین سے لے کر ممتاز قادری تک، جنہوں نے حضور کی شان بیان کی ہے، اس پر پابندی لگ جائے کہ ایسی تقریر نہیں کرنی، یہ تقریر فرقہ واریت میں آئے گی، یہ تقریر دہشت گردی میں آئے گی، یہ تقریر انتہا پسندی میں آئے گی، یہ تقریر دل آزاری میں آئے گی، ایسی بات نہیں کرنی، وہ بات کرو جو کفر چاہتا ہے۔ تو یہی پلیٹ ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ ساری دنیا میری امت کو پلیٹ سمجھ کر ٹوٹ پڑے گی، کہ ایک عالم کو وہ حق بات بیان کرنے کی بھی اجازت نہ ہو کہ جو اس نے 40 سال قرآن پڑھا ہو، 50 سال حدیثیں پڑھائی ہوں، اس کو کہا کہ اب یہ حدیث آپ بیان نہیں کریں گے، یہ واقعہ آپ بیان نہیں کریں گے، یہ جو امام اعظم نے اس کی تشریح کی یہ آپ بیان نہیں کریں گے، جو اعلیٰ حضرت بریلوی سمجھے اس حدیث کا مطلب اور اس قرآن کی آیت کا مطلب وہ بیان نہیں ہوگا، اب جو ادھر سے بات آئے گی وہ بیان کریں۔ تو یہی پلیٹ ہے۔ اور پلیٹ کس کو کہتے ہیں کہ ایک عالم اپنا پڑھا ہوا دین بھی بیان نہ کر سکے۔ تو یہی حضور نے فرمایا کہ یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العاقلۃ الی کثرتھا، کہ پورا کفر، پورے گمراہ فرقے، پورے اسلام دشمن اکٹھے ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ پاکستان کے حالات بدلو، یہاں بہت انتہا پسندی ہو رہی ہے، یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہاں تقریروں پر پابندی لگا دو، ممتاز قادری کو پھٹے پر چڑھا دو اور پرویز مشرف کو باہر بھیج دو، اس لیے کہ ممتاز قادری کے پیچھے آپ کھڑے تھے، ممتاز قادری کے پیچھے حضور کے غلام کھڑے تھے، ممتاز قادری کے پیچھے وہ کھڑے تھے جن کے پاس فوج نہیں تھی، ممتاز قادری کے پیچھے وہ کھڑے تھے جن کے پیچھے امریکہ نہیں تھا، ممتاز قادری کے پیچھے وہ کھڑے تھے جن کے پیچھے برطانیہ نہیں تھا، ممتاز قادری کے پیچھے وہ کھڑے تھے جن کا سربراہ نواز شریف نہیں تھا، اس لیے ممتاز قادری پھٹے چڑھ گیا۔ تو یہی یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی العاقلۃ الی کثرتھا، کہ ساری دنیا اکٹھے ہو کر میری امت پر ٹوٹ پڑے گی کہ تم دین بھی بیان نہیں کر سکتے، تم اتلے سپیکروں میں اذان بھی نہیں دے سکتے، تم مصطفیٰ جان رحمت پڑھو گے تو یہ بھی سپیکر کا غلط استعمال ہے، جب تم زمین و زمان حضور کے لیے پڑھو گے تو یہ بھی سپیکر کا غلط استعمال ہے، اتلے سپیکروں میں پڑھو گے لو بھی تو قلم بھی تو یہ بھی سپیکروں کا غلط استعمال ہے، اور سرکسیں لگا کر مسلمانوں کو، بیٹیوں کو نچایا جائے اور وہاں کرتب دکھائے جائیں، کہا گا یہ جشن بہاراں آ گیا ہے۔ ممتاز قادری تو جشن خزاں تھا، اس نے تو خزاں والا کام کیا نا، اس نے تو حضور کی عزت پر پہرا دیا، تو اس نے تو ملک کے اندر خزاں لایا، ہم نے اس کو شہید کر کے اب لکی ایرانی سرکسیں دیکھو اور کڑیوں کو ناچتا ہوا دیکھو، مسلمانوں کی بچیوں کی ٹیمیں کرکٹ کی اور ہاکیوں کی بنا کر پینٹیں پہنا کر سروں سے اتروا کر کافروں کے پاس بھیجو کہ اسلام کا چہرہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جو ممتاز قادری نے دکھایا ہے۔ تو یہی یوشک الامم ان تداعی العاقلۃ الی کثرتھا، حضور نے فرمایا کہ سارے دنیا کفر اکٹھی ہو جائے گی اور میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑے گی کہ جس طرح بھوکے جو ہے وہ پلیٹ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کفر نے پلیٹ سمجھا کہ نہیں، عراق میں دوڑے، شام میں دوڑے، مصر میں دوڑے، چیچنیا میں دوڑے، بوسنیا میں دوڑے، برما میں دوڑے، افغانستان میں دوڑے، مقبوضہ کشمیر میں دوڑے، پاکستان جو حضور کے نام پر بنا تھا یہاں محافظ ناموس رسالت کو رات کی تاریکی میں پھٹے پر چڑھا دیا۔ اب بتاؤ جو میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت کو پلیٹ سمجھ پر ساری دنیا دوڑے گی، دوڑی کہ نہ دوڑی؟ اور ہم پلیٹ بنے کہ نہ بنے؟ ہم پلیٹ بنے کہ نہ بنے؟ بنے پلیٹ کے نہ بنے؟ ہاں جی، اپنے نصاب سے ہر چیز انہوں نے نکال دی، اور حقوق نسواں بل جو ہے اس کو پیش کر دیا گیا، عورتوں کے حقوق کو بہانے عورتوں کو بے لگام کر دیا گیا، عورتوں کے حقوق کے بہانے مسلمانوں کے گھروں میں فساد برپا کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ پلان تیار کر دیا گیا کہ عورت جب چاہے اپنے مرد کو گھر سے کان پکڑ کر نکال سکتی ہے۔ تو بتاؤ کوئی آدمی غیرت مند ہوگا
جب وہ اپنے گھر میں آئے گا اس کی بیوی کہے گی نکل جاؤ تو غیرت مند اس کو 3 طلاقیں دے گا، یہ جوتے کھا کر گھر سے نکل جائے گا۔ یہ کتنی بڑی سازش ہے حضور کی امت کے خلاف۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کی نص ہے کہ حاکم تو مرد ہیں، عورتیں نہیں ہیں۔ جب قرآن کے الٹ بنایا جائے گا ہاں جی کہ مرد عورت جا کر کے نکل جاؤ میرے گھر سے، پولیس کو بلا کر اس کے گھر سے بھی نکلوا سکتی ہے، تو بتاؤ یہ حضور کی امت کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش کائنات میں ہو سکتی ہے؟